یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کل میں نے ذکر کیا تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ازدواجی زندگی کے بارے میں، تو ایک دو باتیں اور سنیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کی قربانی کتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں مارکیٹ وغیرہ ساری چیزیں۔ کبھی آپ سوچیں تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حبشی جو نا حبشہ کے رہنے والے، وہ کھیل دکھا رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار میں بھی دیکھوں گی، سرکار میں بھی دیکھوں، ازدواجی زندگی سمجھا رہا ہوں سرکار کی کیسی تھی۔ تو کہا یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار نے حبشیوں کو بلا لیا اور اپنے حجرے کے سامنے فرمایا یہاں کھیل دکھاؤ، اور سرکار علیہ السلام نے کیا کیا کہ ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے، دروازے پہ ہاتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر یہاں رکھی اور دیکھ رہی تھی، اور سرکار ان سے بار بار پوچھ رہے تھے ہو گیا بھی اور دیکھو گی؟ سرکار تھوڑی دیر اور۔ یہ جو سرکار کی سنت ہے، بیوی کے لیے خوش طبعی کا ماحول بنانا گھر میں، یہ سرکار کی سنت ہے۔ تو کہا کہ اور دیکھو گی؟ تو کہا ہاں سرکار رکیں۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ کہا کہ اور بھی؟ تو کہا کہ نہیں سرکار آپ جانے دیں۔ تو سرکار نے حبشیوں سے کہا اب آگے چلے جاؤ، اب آگے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں بھی حدیث نمبر 3813 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابلیس جو ہے نا یہ تخت لگاتا ہے نا، پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس نے تخت لگایا اور سب کو بلایا، بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ تو کسی نے بتایا میں نے نماز سے روک دیا، کوئی شیطان بولا میں نے یہ کروا دیا، ایک شیطان بولا کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا۔ حدیث ہے صحیح مسلم، مفہوم سمجھا رہا، میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور سن لیں، آپ لوگ جو گھر میں اپنی بیوی سے جھگڑتے ہیں نا، اس کا اتنا غلط اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ آپ بتائیں کارخانے میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کارخانے میں اگر کام کرتے ہیں، اپنی بیوی سے وہاں لڑیں گے؟ آپ نہیں لڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے باہر اگر جھگڑے ہو گئے تو کہتے ہیں گھر پہ چلو تو بتاتا ہوں، گھر پہ چلو تو باہر کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی امیج خراب ہو جائے گی، آپ کا جو روب ہے، آپ کا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ باہر کے لیے تو سوچتے ہو مگر گھر کے لیے نہیں سوچتے ہو۔ گھر میں جو آپ کے بچے دیکھتے ہیں نا آپ دونوں کو لڑتے ہوئے، ان کے دل سے آپ کا دبدبہ، آپ کا روب نکل جاتا ہے، وہ سارا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں پہ آپ کا کنٹرول ہے تو کبھی بھی بیوی کے ساتھ گھروں میں نہ لڑا کریں آپ۔ ویسے قرآن نے ایک بہترین اصول بتایا، میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر باہر سے آتا ہے اور جب گھر میں آتا ہے اور اگر وہ سلام کرتا ہے مسکراتے ہوئے ملتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھے شوہر بیوی کو دیکھے تو میرے سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ پھر وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نظر رحمت سے دونوں کو دیکھتا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے محبت کی نظر سے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر کو دیکھتی ہے۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے مگر یہ جو بوڑھے لوگ بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ بیوی کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ یہ کن حالات سے گزرتے ہیں آپ کو خبر نہیں، ہم جب گزریں گے تب پتہ چلے گا کہ ایک جو ہمارا ہم سفر ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے جو ہے وہ بلانے کے بعد اس کو گلے لگا لیا اور کہا مبارک ہو، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو پتہ چلا ابلیس سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی کون کرواتا ہے؟ کروانے والے شیطان ہوتے ہیں، اب وہ چاہے انسان کی صورت میں ہو چاہے وہ حقیقی شیطان ہو۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا دلوں میں، یہ انسان اور جنات ہے۔ آج ہمارے گھر کا جو ماحول خراب ہے یہ دوسروں کی وجہ سے بھی خراب ہے نا، ہم سن کے باتیں کر لیتے ہیں، بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ جتنی قربانی ایک بیوی دیتی ہے کبھی آپ دے کے بتائیں، آپ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، اپنی ماں کو اس نے چھوڑا ہے، اپنی بہن کو چھوڑا ہے، اپنا گھر بار جہاں پیدا ہوئی اس کی سہیلیاں تھیں سب کو چھوڑ کے کس کے سہارے آئی ہے؟ صرف آپ کے سہارے آئی ہے۔ وہ آپ کو سوچ کے آئی ہے، اگر آپ اس کو تکلیف دیں گے، اگر آپ اس کو ستائیں گے تو اس کا کون ہے؟ اتنی قربانی اگر آپ کو دینی ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہو نا باہر تو آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے؟ پھر وہ بھی ایک عورت ہے نا،
وہ تو چھوڑ کے آئی ہے اپنے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو چھوڑ کے آئی ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ خوش رہیں، وہ چاہتی ہے کہ آپ خوش رہیں، تو کم سے کم آپ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ گھر میں ایک خوشحالی آ جائے، گھر میں خوشحالی آ جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہنے لگی سرکار کیسے؟ تو صحیح بخاری میں روایت ہے، حدیث نمبر 87 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم، میرا نام نہیں لیتی ہو، کہتی ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اب وہ عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں انی لاحجرک الا باسمک، سرکار بات یہ نہیں ہے نام ان کا لیتی ہوں مگر دل میں آپ ہی رہتے ہیں، صرف نام میں ان کا لیتی ہوں مگر یا رسول اللہ دل میں آپ ہی رہتے ہیں، آپ ہی رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نماز پڑھنا یہ اسلام کا ایک عمل ہے، روزہ رکھنا یہ سب تو یہ خود اسلام کا ایک عمل ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، اب اس روایت کو سنیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میرا تعلق میری بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات درگزر کیا کریں۔ میں نے کل بھی سمجھایا تھا اور ایک اصول سمجھا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ اصول سن لیں 2 منٹ میں۔ اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں آپ کا تو آپ ایسے نہیں چراغ پا ہو جائیں، کبھی آپ بیٹھ کے سمجھاتے نہیں ہیں پیار سے، کبھی محبت سے سمجھاتے نہیں، سارا وہ بھی ضد کر لی ہم بھی ضد کر لیے، تو ظاہر سی بات ہے تم بائیں پچھلی سے نہیں بنے، وہ بنی ہے تو وہ ٹوٹے گی، وہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو آپ کم سے کم اس کو سمجھائیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے طریقہ زندگی گزارنے کا، فرماتا ہے کہ اگر تم عورتوں کو سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو پاوے، آپ سمجھا رہے ہو وہ نہیں مان رہی ہے تو اپنا بستر الگ کر لو، یعنی اس سے الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی کی طرح نہ رہو، میاں بیوی کی طرح۔ اب وہیں پر ہمارے فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کو نہ پتہ چلے، کہ گھر میں ان کو نہ پتہ چلے کہ میاں بیوی بات نہیں کرتے ہیں۔ آج جو یہ بچے جو ہیں نا آپ کے دلوں سے جو ان کا روب اور دبدبا اور ماں باپ کی محبت نکل گئی، اس کی ایک بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ باپ نہیں ہے تو ماں کہتی ہے تمہارا باپ ایسا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے۔ اب بچے کے دل سے باپ کی محبت نکل جاتی ہے، باپ آیا ماں سے جھگڑے چل رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے یار تمہاری ماں ایسی ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہوں، ویسا ہو گیا ہوں۔ اب وہ بیٹے سے ماں کی بھی عظمت نکل جاتی ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں نا، پھر ذمہ دار آپ ہیں، تو کم سے کم بچوں کے ساتھ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو پہلے اس کو سمجھائیں، نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کر لیں، بستر جو اس کا حق ہے شرعی میاں بیوی کا وہ نہ دیں، رک جائیں، مگر بچوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ دونوں میں دشمنی ہے یا آپ دونوں بات نہیں کر رہے ہو، بات نہیں، بستر الگ کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ پھر مان جاوے تو کوئی راستہ نہ تلاش کیا کرو، اگر اتنا کرنے کے بعد وہ مان جاوے۔ اور آگے جو لفظ ہے نا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب اس پر میں بتا دیتا ہوں نا کہ اس سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ حکم دیا اسلام نے مارو، یہاں ہے نا پھر اس کو مارو، تو مارنے کا حکم تو ہے مگر کس طرح مارو، اس میں تو نہیں بتایا ہے، تو اس طرح مارو کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اتنا ہی موٹا ایک بالشت کا، صرف ایک بالشت کا مثل مسواک، وہ ڈنڈا لے لیں پھر اس پہ کاپوس لپیٹیں، کاپوس لپیٹیں پھر ہلکا ماریں کہ نشان نہ آئے۔ مقصد یہ مارنا نہیں، مینٹلی ان کو یہ بتانا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور اگر وہ پھر تمہاری بات مان جاویں تو یہ کورٹ کچہری مت جایا کرو، کبھی پولیس چوکی چلے جاتے ہو، کبھی کچہری، ایسا مت کیا کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، یہ دیکھیں نا اللہ نے کیسی تعلیم دی ہے، فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بات مان جائیں، تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ تلاش کرو، ان کو بتاؤ ان کو بتاؤ، نہیں یہ سب مت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور اگر تم میاں بیوی میں جھگڑے کا خوف بڑھ جاوے کہ بھائی میں سمجھا بھی دیا ہوں، بستر بھی الگ کر لیا ہوں، بستر الگ سے مراد آپ سمجھ گئے نا میں جو سمجھا رہا ہوں، کہ بستر الگ نہیں اٹھا کے الگ سونا ہے،
جو آپس میں میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں وہ روک دیں آپ، تاکہ اس کو فیل ہو، احساس ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی مسئلہ نہیں سدھر رہا ہے، مسئلہ نہیں سدھر رہا ہے، اس کو سمجھا بھی ڈالے، بستر بھی الگ کر لیے، تو اب کیا کریں؟ کورٹ میں چلے جائیں؟ نہیں، قرآن اللہ فرماتا ہے اگر تم میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو کہ اب اور جھگڑا بڑھے گا، تو اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اس کے گھر والوں میں سے ایک کو بلا لو، اپنے گھر والوں میں سے ایک کو بلا لو اور ایک میٹنگ کر لو، بیٹھ کے باتیں کر لینا۔ اب یہ قرآن اصول دے رہا ہے زندگی گزارنے کا کہ فوراً کورٹ کچہری مت بھاگو، اس کے خاندان میں سے کسی بڑے کو بلاؤ، اپنے خاندان میں سے کسی بڑے کو بلاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں، اب ان دونوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، یہ جن کو بلایا گیا ہے، جیسے آپ کو کبھی بلایا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں تو اللہ ضرور صلح فرما دے گا۔ اگر ان کی نیت اچھی ہو تو یہ بہت سارے تو یہی فتین ہوتے ہیں، ادھر بھی لگاتے ادھر بھی لگاتے، تاکہ پھر وہ جو چنگاری تھی وہ آگ بن جائے، وہ آگ بن جائے۔ پھر جب ان کے گھر میں آگ لگتی ہے تو بھاگ کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں، امام صاحب میرے گھر میں بہو ایسی ہو گئی، امام صاحب کے پاس کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے جو گھما دیے سب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ذمہ دار آپ ہیں۔ تو اگر یہ صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان صلح کی برکت سے ان دونوں میں ملاپ فرما دے گا، ان دونوں کو ملا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے اپنے معاشرے میں یہ چیزیں لاگو کریں جو اللہ تعالیٰ ایک زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ دیا ہے۔